الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق صدق الله العظيم معزز دوستوں اور بزرگوں، تو بات چل رہی تھی انسان کی پیدائش کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ بے شمار چیزوں کی اللہ رب العزت والجلال نے انسان کو اپنے اوپر سوچنے اور غور و فکر کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن ان میں سے ایک چیز جو قرآن مجید کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے مجھے اور آپ کو سوچنے اور غور و فکرنے کا جو حکم دیا ہے، اس میں سے ایک چیز انسان کو چاہیے کہ اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، انسان اپنی پیدائش کے بارے میں سوچے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور اب کیا چیز ہے، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، پہلے کس قدر محتاج تھا اور اب کتنا طاقتور ہے۔ لیکن اس طاقت کے غرور کو توڑنے کے لیے، اس طاقت کے نشے کو ختم کرنے کے لیے، اس غرور و فکر کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا ہے، اپنی پیدائش پر غور و فکر کر لے، سارا غرور مٹتا چلا جائے گا، سارا تکبر ختم ہوتا چلا جائے گا۔ انسان کی طاقت جس کے اوپر وہ ناز کرتا ہے، جس کے قوت اور بازو کے اوپر اس کو گھمنڈ اور فخر ہے، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، انسان کو کس چیز سے وجود بخشا ہے۔ مما خلق من ماء دافق، ایک ایسے پانی سے جو اچھلتا ہوا اور کودتا ہوا پانی تھا، اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اور وہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ یہ عام پانی نہیں ہے کہ بلکہ کون سا پانی ہے، اس کے بارے میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو ماں کے سینے سے اور باپ کی کمر سے نکل کر کے آتا ہے۔ اس پانی سے انسان کو وجود بخشا ہے، اس پانی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان غور کرے کہ کون سے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے وجود بخشا ہے۔ اٹھائیے سورہ قیامہ کے اندر رب کریم ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کا گمان یہ ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ انسان کا گمان تو یہ تھا کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ رب کیا کہتا ہے، انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے نطفے سے انسان کو کیا ہے، جوڑوں کو بنایا ہے، یعنی مرد کو بھی بنایا ہے، عورت کو بھی بنایا ہے۔ اور مرد اور عورت کو بنانے کے بعد کیا ہے، اللہ نے اس دنیا کے نظام کو چلایا ہے۔ سورہ دہر کے اندر رب کریم اسی چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک زمانہ وہ تھا، ایک عرصہ وہ تھا جس کے اندر انسان کوئی چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ مٹا ہوا تھا۔ لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه،
پھر ہم نے انسان کو ایک ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا ہے، یعنی مرد اور عورت دونوں کے کیا ہے نطفے سے ملا کر کے انسان کو وجود بخشا ہے۔ ایک کیا ہے، اور پھر آگے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا جَعَلْنَا سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے کیا ہے اس انسان کو وجود بخشنے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد وہ انسان سننے والا بھی بن گیا ہے، دیکھنے والا بھی بن گیا ہے۔ انسان سننے والا اور دیکھنے والا انسان وجود میں آ گیا ہے، تو مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے ایک عورت نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئی اور آنے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی خواب کے اندر کیا ہے عورت ناپاک ہو سکتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جو انسان کی شکل و صورت کے مشابہ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اسی نیت ہوتا ہے کہ کبھی بچہ ماں کی شکل کے اوپر ہے، کبھی باپ کی شکل کے اوپر ہے، کبھی کسی اور شکل کے اوپر ہے۔ یہ بچہ جو انسانوں کی شکل و صورت سے کیا ہے مشابہت رکھتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے مرد کیا ہے سوتے وقت ناپاک ہو سکتا ہے، اس کو احتلام ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت کو بھی کیا ہے احتلام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کیا ہے انسان کے نطفے سے ملا کر کے انسان کو وجود بخشا ہے، مرد اور عورت دونوں کے نطفے سے وجود بخشا ہے۔ اور وجود بخشنے کے بعد کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے اس نطفے کو پہلے کیا ہے خون کی شکل دیا ہے، 40 دن گزرنے کے بعد پھر اسی خون کو کیا ہے گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد کیا ہے اس کو ہڈیوں کی شکل دے دیا ہے، پھر اور 40 دن مزید گزرنے کے بعد کیا ہے اس کے ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت کے لباس کو چڑھا دیا ہے تاکہ انسان بدنما معلوم نہ ہو، انسان کی حیت کیا ہے بدنما اور بدشکل لگے نہ بلکہ خوبصورت انسان معلوم ہو۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے بہترین ہڈیوں کے اوپر کیا ہے گوشت کے لباس کو چڑھا دیا ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم دوبارہ اس کو وجود بخشیں گے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر کیا ہے وجود بخشنے کے بعد دنیا کے اندر رہنے کے بعد انسان کو اکڑنا نہیں چاہیے، طاقت کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، قوت کے اوپر اترانا نہیں چاہیے۔ آج فیکٹری کا مالک ہے، آج گاڑیوں کے اندر گھوم رہا ہے، آج اتنا بینک بیلنس ہے، اس کے جسم کیا ہے کافی موٹا اور فربا ہے، اس کے اوپر یہ ناز کر رہا ہے، لیکن رب کریم نے پیدائش پر غور و فکر کرنے کے بعد بتا دیا ہے آج جس طاقت کے اوپر تو اترا رہا ہے، جس قوت بازو کے اوپر تجھے ناز ہے، کمزوروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بے سہاروں کو تو ستا رہا ہے، یہ تمام کے تمام جو تو ظلم و ستم کے پہاڑ دھو رہا ہے، رب کریم کو تو نے بھلا دیا ہے، اس کائنات کے مالک کو تو بھول بیٹھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کو اس نے تجھے چھوڑ دیا، تو نے اس کو چھوڑ دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اس تمام کے بعد کیا ہے رب کریم پھر کیا ہے موت کی بات کر رہا ہے تاکہ اس کا گھمنڈ ختم ہو جائے، اس کا غرور ٹوٹ جائے، اس کی طاقت ختم ہو جائے، اس کا قوت کیا ہے 1 منٹ کے اندر کیا ہے جس نشے کے اندر تھا پیدائش کے اوپر غور کرنے کے بعد رب کریم موت کی بات فرما رہا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر ایک زمانے کے بعد کیا ہے تجھے دوبارہ موت آنی ہے، یعنی تو دنیا کے اندر آج ہٹا کٹا ہے، اترا رہا ہے، قوت بازو کے اوپر چل پھر رہا ہے، صحت تیری موجود ہے، نعمتیں ساری موجود ہیں، آدھا صحیح سالم ہے، ایک ایک آدھا سے تو کیا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، ہر چیز تیری موجود ہے، ہر چیز تیری صحیح سالم ہے، اس کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، قوت کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب نے تجھے پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد آج یہ نعمتیں موجود ہیں، آج تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ظلم و ستم کے تو پہاڑ توڑ رہا ہے، رب کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے، رب کو تو نے بھلا دیا ہے، اس تمام کے باوجود تیرا آخر انتہا کیا ہے؟ تجھے انتہا کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے موت کی بات فرمائی ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تجھے موت آنی ہے، پھر موت آنے کے بعد تجھے قبر کے حوالے ہونا ہے۔
ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر قبر پہ پہنچنے کے بعد تجھے یہیں تک نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے اور آگے کی بات فرمائی ہے کہ اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں تجھے قیامت کے دن کیا ہے قبر سے نکال کر کے کیا ہے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور کھڑا کرنے کے بعد ایک ایک چیز کا تجھ سے سوال کر لیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تجھے نعمتیں دی تھی، جوانی عطا فرمائی تھی، قوت بازو تیرے پاس موجود تھی، صحت موجود تھی، مال و دولت تیرے پاس تھا، ہر چیز تیرے پاس مہیا تھی، اس کو کہاں پر صرف کیا ہے، کہاں پر استعمال کیا ہے، کہاں پر ان چیزوں کو لگایا ہے؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، ہر چیز کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا۔ روایت کے اندر آتا ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسان حساب کی شکل کیا ہوگی، کس طریقے سے آسان حساب لیا جائے گا؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام المؤمنین، اے عائشہ صدیقہ، تمام لوگ موجود ہوں گے، ہر ایک کا نامہ اعمال کھلا ہوا ہوگا، اور پھر فرشتے کہہ رہے ہوں گے اس نے یہ ظلم کیا ہے، اس نے یہ نافرمانی کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ رب کریم کے سامنے کیا ہے اعمال کے دفتر کھل رہے ہوں گے، ایک ایک چیز کو گنوایا جا رہا ہوگا، اور پھر کیا ہے اس کے اوپر باس پرس نہ ہو بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ یہ آسان حساب ہے، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کیا ہے ہمیں ارشاد فرماتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہمیں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے، اور عذاب کیا ہے اس کو نہیں دیا جائے گا بلکہ چھوڑ دیا جائے گا، اور جس کے اوپر نوک ٹوک کر لی گئی وَمَنْ فَمَنْ نُكِسَ عُذِّبَ، جس کے نامہ اعمال کے بارے میں اس سے باز پرش کر لی گئی اس کو عذاب دے دیا جائے گا۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہوگا، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے آسان حساب یہ ہے، اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں گے، ہر چیز گنوائی جا رہی ہوگی، یاد دلائی جا رہی ہوگی، لیکن اس تمام کے باوجود رب پھر بھی معاف فرما دے گا، باز پرش نہیں فرمائے گا۔ اس کو حساب یسیر کہتے ہیں، اس کو حساب یسیر کہتے ہیں، آسان حساب کہتے ہیں۔ تو ام المؤمنین نے فرمایا یہ آسان حساب ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو چاہیے اپنی دعاؤں کے اندر اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اس دعا کو پڑھنا چاہیے، رب سے مانگنا چاہیے، رب کے سامنے کیا ہے اس دعا کی التجا کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی دعا رب کو پسند نہ جائے اور ہمارے نامہ اعمال کے اوپر کیا ہے باز پرش نہ کی جائے، آسان حساب کی شکل کے اندر ہمیں کیا ہے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قوت کے اوپر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی پیدائش کے اوپر غور کر، پہلے تو بالکل محتاج تھا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے تو 9 مہینے رہا ہے، اور اس 9 مہینے کے اندر کیا ہے تجھے نہ کھانے کی کیا ہے ٹینشن تھی، نہ کمانے کی ٹینشن تھی، نہ جاب کی ٹینشن تھی، کسی چیز کی ٹینشن نہیں تھی، بلکہ ہر چیز سے آزاد تھا۔ اور اس کے بعد دنیا کے اندر آیا ہے، اور آنے کے بعد کیا ہے اللہ نے کیا 3 مراحل کا تذکرہ کیا ہے، یا اللہ نے 3 مرحلوں کا تذکیہ کیا ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ تو اللہ نے پیدائش کی بات کی ہے، غور و فکر کی بات کی ہے۔ انسان کو اپنی پیدائش کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ انسان کے بعد کیا ہے، اور 25ویں پارے کے اندر کیا ہے رب کریم کیا ارشاد فرماتا ہے، انسان کے 3 مرحلے ہیں۔ نمبر 1 طفل کی شکل کے اندر، انسان بچے کی شکل کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے انسان جوانی کی دہلیز کے اوپر پہنچ جاتا ہے۔ پھر آخری مرحلہ اور آخری اسٹیج یہ ہوتی ہے انسان کی عمر ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، جسے کیا ہے بڑھاپا کہتے ہیں۔ ان 3
مرحلوں سے کیا ہے لوگ گزرتے ہیں، لیکن سبھی نہیں. کسی کی جوانی کے اندر موت آ جاتی ہے، کوئی بچپنے کے اندر مر جاتا ہے، لیکن بچپنے کے اندر جو کہ بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک عادت یہ ہوتی ہے وہ لڑتا بھی ہے، جھگڑتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے. نہ اسے کھانے کی ٹینشن ہے، نہ کمانے کی ٹینشن ہے، نہ مکان کی ٹینشن ہے، نہ گھر بار کی ٹینشن ہے، نہ بھائی بہنوں کی ٹینشن ہے، ہر چیز سے آزاد ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی لڑائی ہوتی ہے فوراً وہ صلح کر لیتے ہیں. ان کے اندر تکبر نہیں ہے، ان کے اندر غرور نہیں ہے، ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، ان کے اندر اترانے کی قوت نہیں ہے. لیکن جیسے ہی بندہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز کے اوپر آتا ہے، انسان کے اندر تکبر آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، اترانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اترانے کی ضرورت نہیں ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تجھے موت کے گھاٹ اترنا ہے، انتہا تیری موت ہے. آج سانسیں چل رہی ہیں، آج جوانی کی دہلیز کے اوپر ہے، آج کیا ہے ہٹا گٹا ہے، صحت مند ہے، سب کچھ تیرے پاس موجود ہے، لیکن یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دن فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان، رب کریم ارشاد فرماتا ہے ہر چیز فانی ہے. دنیا فنا ہو جائے گی، انسان فنا ہو جائیں گے، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، ہر ایک ختم ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ رب کریم کی ذات ہے، وہ اللہ مالک الملک ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پروردگار ہے جو اس زمانے کے اندر بھی کیا ہے موجود اور باقی رہے گا. جب کیا ہے کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، اور وہ اس زمانے کے اندر بھی تھا جب کوئی چیز کیا ہے وجود میں نہیں آئی تھی. ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اپنے کیا ہے پیدائش کے اوپر غور کر. اس کے بعد یہ زندگی ہے، پھر موت آنی ہے، پھر قبر کے اندر جانا ہے، پھر قبر سے اٹھنے کے بعد کیا ہے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ایک ایک چنکے کا حساب دینا ہے، ایک ایک ساتھ کا حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا اور ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے. یہ وقت کہاں گزارا ہے، جوانی کہاں گزاری ہے، روپیہ کہاں سے کمایا تھا، آیا حلال طریقے سے تھا یا حرام طریقے سے تھا، ظلم کر کے کمایا ہے یا ناجائز طریقے سے کمایا ہے، رشوت سے کمایا ہے یا بغیر رشوت کے کمایا ہے، دھاکہ زنی سے کمایا ہے، چوری چکاری سے کمایا ہے، یہ کہاں سے کمایا ہے، مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں کے اوپر خرچ کیا ہے. سینما ہالوں کے اندر، ڈانس کے اندر، بلکہ میلوں ٹھٹیروں کے اندر اور نمائشوں کے اندر کہاں پر اس کو خرچ کیا ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ نے کیا ہے یہ مال و دولت دی ہے، لیکن یہ یوں نہیں دی ہے اس کو یوں اڑا دیا جائے. نمائشوں کے اندر خرچ ہو رہے ہیں، میلے ٹھٹیروں کے اندر اڑ رہے ہیں، ڈانس پارٹیوں کے اندر ہو رہے ہیں، سینما ہالوں کے اندر خرچ کر رہا ہے، ناجائز مقامات کے اوپر صرف ہو رہے ہیں. بلکہ اللہ کے سامنے کیا ہے اس کا جواب دینا ہے اور حساب دینا ہے. جوانی کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. کتنی عمر ہوئی تھی، کہاں پر گزاری ہے، ظلم و ستم کیا ہے، میری عبادت کے اندر خرچ کیا ہے یا کہاں پر خرچ کی ہے، ہر چیز کا حساب ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے کہ کیسے پیدا کیا گیا تھا. انسان جب پیدائش کے اوپر غور کرے گا تو سارا تکبر ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تکبر ختم، گھمنڈ ختم، اترانا ختم، قوت بادل کے اوپر ناز ہے وہ سب کا سب فنا ہو جائے گا. انسان موت کی تیاری کرے گا، رب کو یاد کرے گا، عبادت کے اندر لگ جائے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے روگا اے اللہ آج تو نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے. کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو یتیم ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جو بے سہارا ہیں. ہم تو کیا ہے سہارا دار ہیں، ہمارے ماں باپ موجود ہیں، بھائی بہن موجود ہیں. کتنے وہ لوگ ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہے. تو لہذا اس طریقے سے کرے گا، موت کی قدمندہ کرے گا اور فکر کرے گا. انسان کیا ہے رب کو یاد کرے گا اور رب کو یاد کرنے کے بعد اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ کا مطیع بن
بن جائے گا, اللہ کا عبادت گزار بن جائے گا, جب یہ اس طریقے سے ہو جائے گا تو اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا. تو میرے دوست اور بزرگوں, ہمیں چاہیے ہم پیدائش کے اوپر غور کریں کہ کہاں سے آئے ہیں, کس طریقے سے آئے ہیں, پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے, پہلے کیا تھے اب کیا ہے, آگے کیا ہوں گے, ہمارا وجود رہے گا یا نہیں رہے گا, رب کے سامنے جواب دینا ہے. ان تمام کے بارے میں سوچے گا تو میرے دوست اور بزرگوں ہر چیز صحیح ہوتی چلی جائے گی, زندگی سدھر جائے گی, اللہ کی راہ کے اوپر لگ جائے گی. تو ہمیں چاہیے ہم اس تمام کے بارے میں غور و فکر کریں, اس تمام کے بارے میں سوچیں. اللہ رب العزت والجلال مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ کیا ہے, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ سبھی کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ کیا ہے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے